باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، مجھے نظریاتی جماعت اسلامی کی نظریاتی جدوجہد کے حوالے سے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء اور مرسلین آئے، انہوں نے بنیادی طور پر دو کام کیے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کون ہے، اور وہ صرف باطل کی نشاندہی کر کے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے باطل کو عملاً چیلنج کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی۔ ان کو حکم ہوا کہ جائیے اور وقت کے بادشاہ، وقت کی سلطنت کے مالک نمرود کو بتائیے کہ یہ حق ہے اور تو باطل پر کھڑا ہوا ہے، اور اگر تو دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہے تو باطل کو ترک کر دے اور حق کو اختیار کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ بہت ناگوار گزری نمرود کو، اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کی پوری کوشش کی، اور اگر اللہ رب العالمین ایک معجزے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہ فرماتے تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کو حکم ہوا کہ جائیے اور بتائیے کہ حق کیا ہے، جو بادشاہ وقت ہے اس کے سامنے جائیے، اس کو بتائیے حق یہ ہے، اور تم باطل پر کھڑے ہوئے ہو اور باطل کو ترک کرو اور حق کو اختیار کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بھی خمیازہ فوراً سامنے آیا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کیا، اور اگر اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تحفظ نہ کیا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے غرق کرنے کا پورا منصوبہ بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں یہی کیا۔ انہوں نے کہا حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انہوں نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے کہا تم باطل پر کھڑے ہوئے ہو اور میں تمہارے باطل کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو ان کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، چند لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مکے میں مؤثر ہونے لگی، تو اہل مکہ نے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کی کوشش، اور کہا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ ان کی نظر میں انسان تین محرکات کے تحت کام کرتا تھا، یا تو اس کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، ڈھیر لگا دیتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں۔ دنیا عالم عرب کی جس خوبصورت ترین عورت پر آپ انگلی رکھ دیں گے اس سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے دائیں ہاتھ پر اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند اور دو بھی میں اس بات سے نہیں پھر سکتا جو کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کہی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالآخر وہ وقت آیا کہ ان کے لیے مکے کی گلیاں تنگ کر دی گئیں، اور اگر اللہ رب العالمین نے معجزے کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نہ نکالتے تو مکے کے لوگ آپ کے گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے قتل کے ارادے سے آئے۔ جو کام اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء و مرسلین سے لیا، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔
چنانچہ وہی کام جو انبیاء اور مرسلین انجام دیتے آئے ہیں وہی کام اللہ رب العالمین نے پھر اپنے اولیاء سے لیا۔ آپ دیکھیے کہ جو حضرت مجدد الفسانی اور جہانگیر کی کشمکش ہے وہ بنیادی طور پر حق اور باطل کی کشمکش ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے جہانگیر سے کہا کہ حق یہ ہے اور تمہارے دربار میں جو طریقے رائج ہیں وہ باطل کی آبیاری کرنے کے مترادف ہیں۔ مثلا تمہارے دربار کے اندر آنے والا ہر شخص تمہارے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاتا ہے اور کسی مسلمان کا سر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، چنانچہ تم اس سجدہ تعظیمی کو موقوف کرو۔ اور تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگائی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر اور دربار کے اندر۔ یہ شاعر اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کی شوکت کے خلاف ہے، چنانچہ تم اس پر پابندی ختم کرو۔ جہانگیر بہت ناراض ہوا، اس نے حضرت مجدد الفسانی کو گرفتار کر لیا اور بہت طویل عرصے تک انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی۔ لیکن جب جہانگیر کو معلوم ہوا کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کیا ہے تو اس نے پریشان ہو کر گھبرا کر آپ کو رہا کیا، اور نہ صرف رہا کیا بلکہ اس نے حضرت مجدد الفسانی کے سامنے سجدہ تعظیمی ان کے مطابق سجدہ تعظیمی موقوف کیا اور گائے کے ذریعے پر آئے پابندی کو اٹھا لیا۔ ٹھیک یہی کام سید مولانا ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں انجام دیا، اس لیے کہ اس بات میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت تھے اور انہوں نے انبیاء اور مرسلین کی اور اولیاء کی سنت کے عین مطابق ایک جانب یہ بتایا یہ ہے حق، حق ہے اسلام اور یہ ہے اس کی تفصیل، اور انہوں نے کہا ہمارے زمانے کا ایک باطل ہے سوویت یونین اور اس کا نظریہ سوشلزم، اور دوسرا باطل ہے امریکہ اور اس کا نظام کیپٹلزم، اور انہوں نے فکری محاذ پر بھی اور عملاً بھی ان دونوں نظاموں کو چیلنج کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شاید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد عالم دین ہے 20ویں صدی کی جن کی معاشرے کے ہر طبقے نے ان کی مخالفت کی۔ دیوبندیوں نے ان کی مخالفت کی، بریلویوں نے ان کی مخالفت کی، شیعوں نے ان کی مخالفت کی، دائیں بازو کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، بائیں بازو کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، سیکولر لوگوں نے ان کی مخالفت کی، سوشلسٹوں نے ان کی مخالفت کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اس لیے کہ وہ حق بیان کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حق کی سماعت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتی ہے۔ جب حق آ جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کرنے لگتا ہے، آپ کے وجود کی مانیت متعین کرنے لگتا ہے، وہ پوچھتا ہے تم کون ہو، اور آپ کو کہیں ایک طرف کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فکری محاذ پر بھی اور عملی محاذ پر بھی یہ کیا، اور انہوں نے فکری محاذ پر تو جو کام کیا اس پر گفتگو کا ایک بہت موقع نہیں ہے، لیکن جو عملی محاذ ہے، عملی محاذ پر انہوں نے ایک جانب جماعت اسلامی کو کھڑا کیا اور دوسری جانب انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء کو کھڑا کیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ سیدنا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکری ماڈل ہے، ان کا جو شخصی ماڈل ہے، اس کے دو فنڈامنٹلز ہیں۔ اگر ہم نے ان کو سمجھ لیا اور ان کے مطابق ہم نے اپنی فکر کو ڈھال لیا تو پھر دنیا کا کوئی چیلنج ہمارے لیے چیلنج نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی فکر کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک ہے مولانا کا تقویٰ اور دوسری چیز ہے مولانا کی علمی فضیلت۔ تقوی کو ہمارے یہاں ہماری تاریخ میں مختلف طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن مجھے تقوی کی جو ڈیفینیشن زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے، متقی آدمی کسی داڑھی رکھنے والے آدمی کو نہیں کہتا، دو چار ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لینے والے آدمی کو نہیں کہتا۔ مطلب تقوی کا ایک تقاضا نامزد تقاضا نماز ہے، اس لیے وہ دین کا ستون ہے، اور داڑھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ان سے تقویٰ ڈیفائن نہیں ہوتا۔ تقویٰ ڈیفائن ہوتا ہے اس بات سے، متقی آدمی وہ ہے کہ جو ایک جانب خدا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور دوسری جانب وہ خدا کی خشیت کو سب سے زیادہ محسوس کرنے والا ہے۔ ان دو کیفیتوں کے درمیان کھڑا ہوا آدمی حقیقی معنوں میں متقی آدمی ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ
اسی ڈیفینیشن کی روح سے ایک متقی آدمی تھا. ان کی زندگی پوری زندگی خدا مرکز زندگی تھی. گاڈ سینٹرک لائف جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں, خدا مرکز زندگی. یعنی ان کا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے تھا. ہر چیز ان کی ہر بات خدا سے متعلق تھی, اس کے دین کے غلبے سے متعلق تھی. جماعت اسلامی کو لوگ سیاسی جماعت سمجھتے ہیں. جماعت اسلامی کبھی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی, جمعیت بھی کبھی سیاسی جماعت نہیں تھی. یہ محض پلیٹ فارمز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں. مولانا نے 100 کتابیں لکھی. ان 100 کتابوں میں سے کوئی شخص ایک سطر نکال کر ایسی نہیں دکھا سکتا جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ مولانا اپنی شخصیت کی طرف, اپنی ذات کی طرف بلا رہے تھے یا وہ اپنی پارٹی اور اپنی جماعت کی طرف بلا رہے تھے. نہیں, مولانا نے پوری امت کو اللہ رب العالمین کی طرف اور اس کے دین کی طرف بلایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے اسوہ حسنہ کی طرف بلایا, اور دین کے غلبے کی جدوجہد کی طرف بلایا, اور باطل کو چیلنج کرنے کی طرف بلایا. ایک کوئی کتاب ایک فقرہ بھی آپ ایسا نکال کر نہیں دکھا سکتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام غزالی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے دنیا کے ہر طبقے کے تمام انسان خطرات سے دوچار ہیں مگر سوائے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں. پھر کہا کہ علم والے بھی خطرات سے دوچار ہیں, محفوظ وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں. اور پھر کہا اخلاص والے بھی خطرات سے دوچار ہیں, محفوظ صرف وہ ہیں جو انکسار والے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العالمین کا ایک کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی بے پناہ دیا اور ان کو اخلاص بھی بے پناہ دیا اور انکسار بھی بے پناہ دیا. تو جہاں تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہاں معجزہ ہو کر رہتا ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا معجزہ یہ ہے, ان کی کرامت یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں بیٹھ کر پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا. یعنی پوری امت کے بیانیے کو بدل دیا. مولانا نے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ یہاں جمعیت کے صدرین بیٹھے ہوئے, ان کو یاد ہونا چاہیے اصولی اعتبار سے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے کہ مولانا نے جو سب سے بڑی سب سے انقلابی بات کہی اپنے زمانے میں وہ یہ تھی. نئی بات نہیں کی, بہت پرانی بات جو امت بھول گئی تھی وہ کہی, جو انبیاء مرسلین کہا کرتے تھے, جو مجددین کہا کرتے تھے مگر امت بھول گئی تھی, وہ یاد دلایا. کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کا پس منظر ہے, اس بات کا ایک پس منظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو غلامی کا تجربہ تھا ہمارا برِ صغیر کا, نہیں پوری امت مسلمہ کا, آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 150-200 سال تک ایک امت کی حیثیت سے غلامی کے تجربے کو روکتا ہے. اور اس تجربے نے ہمارے مزاجوں کے اوپر, ہمارے اذہان کے اوپر یہ اثر ڈالا کہ ہمیں لگتا تھا اسلام حق ہے مگر اسلام اب صرف عقائد, عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہوگا. ریاست سے, سیاست سے, معیشت سے اور معاشرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا نے کہا نہیں, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ جس طرح سے عقائد میں نافذ ہے, یہ جس طرح سے عبادات کا نظام رکھتا ہے, یہ جس طرح سے اخلاقیات کا ایک نظام رکھتا ہے, اسی طرح یہ ریاست میں, سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, آرٹ میں, کلچر میں, ہر جگہ اپلائی ہو. یہ وہ بات تھی جو امت بھول گئی تھی. اور مولانا نے اس بات کو اتنا دہرایا, اس تواتر کے ساتھ دہرایا اور اس علمی شان کے ساتھ دہرایا کہ پوری امت اس بھولی ہوئی بات کو بالآخر یاد کرنے میں کامیاب ہو گئی. اور آپ مسلم دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے, کسی ملک میں, مصر چلے جائیے, سوڈان چلے جائیے, الجزائر چلے جائیے, تیونس چلے جائیے, جہاں چاہے آپ چلے جائیں, وہاں جو بھی اسلامی تحریک کام کر رہی ہو, کوئی اسلامی تحریک ایسی نہیں جس نے مولانا مودودی کی فکر سے نہ سیکھا. یہ مولانا کا کمال ہے کہ انہوں نے وہ پوری دنیا کے ماسٹر بن کر ہو گئے, وہ پوری دنیا کے معلم بن کر ہو گئے, پوری امت مسلمہ کے معلم بن کر ہو گئے. وہ جو ان پر اعتراض کرتے تھے علماء, ان کی بات برِ صغیر سے, بلکہ برِ صغیر کے ایک مکتب فکر سے آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی کے اخلاص کی وجہ سے, ان کے انکسار کی وجہ سے, ان کی علمی فضیلت کی وجہ سے ان کی بات کو پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر. اور آج پوری مسلم دنیا آپ چاہے جہاں سروے کرا لیں آپ. ابھی کچھ دنوں پہلے, 6-7 مہینے پہلے, امریکہ کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے سروے کرایا اور امت مسلمہ کے 56-57 ملکوں میں پوچھا مسلمانوں سے تمہیں کیا چاہیے. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہر جگہ. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اسلام کا کوئی خاکہ, کوئی بہت مرتب خاکہ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہم جذباتی سطح پر, فکری سطح پر پوری امت اسلام سے منسلک ہے. یہ مولانا کا
بہت بڑا، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی توقع ہے جو ابتدا 20ویں صدی کی آغاز میں کوئی کر نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بہت جلدی پوری امت جو ہے اسلام کے گرد جمع ہونے والی ہے. اسلام ایک شمع ہوگا اور ہم پروانوں کی طرح اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے. اور یہ کام یہ تو اقبال نے کیا ہے، اقبال کی فکر کا نتیجہ ہے، مولانا کی فکر کا نتیجہ. پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کو پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تقوی میں کیا صلاحیت پیدا کی ہے؟ تقوی میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی کہ جب کسی شخص کے اندر یا کسی گروہ یا کسی تنظیم کے اندر تقوی کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دلوں کو مسخر کرنے لگتا ہے. جس طرح جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں دیتا. جب سورج نکلتا ہے تو چاند آنا لمبی سی روشنی پھیل جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے سورج نکلا ہے. بالکل اسی طرح جب تقویٰ کسی کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول پر اثر انداز ہونے والی قوت بن جاتا ہے اور وہ دلوں کو مسخر کرنے لگتا ہے. اور مولانا نے دلوں کو مسخر کر کے دکھایا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کے دلوں کو مسخر کر کے دکھایا ہے، دلوں کو مسخر کر کے دکھایا. اور جس طرح تقوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اسی طرح مولانا کی فکر کا جو ماڈل ہے، اس کا دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے برتر علمی فضیلت. برتر علمی فضیلت. جب برتر علم آ جاتا ہے دنیا میں تو دنیا پہلے مرحلے میں اس کی مزاحمت کرتی ہے، اس کو مانتی نہیں ہے، اس کی مزاحمت کرتی ہے کیونکہ نئی بات ہوتی ہے، بالکل نئی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن رفتہ رفتہ پوری دنیا کو اس برتر علم کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. اور مولانا نے اپنے برتر علم کی بنیاد پر جماعت اسلامی کے بارے میں خود مولانا کی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی بات کی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جماعت اسلامی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو بیانات سے وجود میں آئی ہو. انہوں نے کہا یہ لٹریچر سے پیدا ہونے والی جماعت ہے، لٹریچر سے یہ پیدا ہوئی، اسی کی بنیاد پر یہ آگے بڑھی، پھلی پھولی. جمعیت کا بھی یہی حال ہے، لٹریچر سے پیدا ہوئی جمعیت. لٹریچر جمعیت کا سب سے بڑا ہال مارک تھا، اس کا تشخص تھا وہ لٹریچر، پڑھنا پڑھانا بانٹنا تقسیم کرنا. اب یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بالکل الگ بات ہے، لیکن جمعیت کا ہال مارک تھا، اس کا تشخص تھا. تو مولانا نے برتر علمی فضیلت پیدا کر کے دکھائی. اور کتنی عجیب بات ہے کہ مولانا نے حکومت کی اعانت کے بغیر، سرمایہ کی اعانت کے بغیر، ذرائع ابلاغ کی اعانت کے بغیر پوری امت کا نیریٹو بدل دیا. اور مولانا کی کتابیں دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو گئی. 75 زبانوں میں مولانا کی کتابیں ترجمہ ہو گئی پوری دنیا کے اندر. کوئی دنیا کی بڑی زبان ایسی نہیں جس میں مولانا کی کتاب کوئی نہ کوئی کتاب موجود نہ ہو. کہیں کسی زبان میں 25-30 ہو گئی، کسی زبان میں ساری ہو گئی، کہیں 2-4 ہو گئی، کہیں 1-2 ہوئی ہیں، مگر ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ادیب کو، کسی شاعر کو نوبل پرائز ملتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے، ذرائع ابلاغ میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے. پھر دنیا کے کئی 2-3 بڑے جو پبلشرز ہوتے ہیں اس کی کتاب کو جس پر نوبل پرائز ملتا ہے اس کو پک کرتے ہیں اور 25-30 زبانوں میں اس کا ترجمہ کرا کے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں. مولانا کو کبھی نوبل پرائز ملے ہی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس حق تھا اور اس حق کو بیان کرنے والا برتر نیریٹو تھا، برتر بیان یہ تھا، اس لیے مولانا کی کتابیں کسی کوشش کے بغیر، کسی خاص محنت کے بغیر دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہوئی. پھر مولانا نے ایک اور انقلابی بات مسلمان بھول گئے تو ان کو یاد دلایا. ایک بہت ہی چھوٹا سا فکر ہے جو مولانا کی فکر کا خلاصہ ہے. یعنی مولانا کی پوری فکر کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو مولانا کا یہ جملہ کافی ہے. مولانا نے کہا قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لوں اور دوسرے ہاتھ میں سیرت پر لکھی ہوئی کتاب پکڑ لوں اور یہ قیاس کر لوں کہ میں دنیا پر چھا جانے والا ہوں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے بنو، اس کے سمجھنے والے بنو، اس پر عمل کرنے والے بنو، اس کی تبلیغ کرنے والے بنو اور اس کو دنیا میں غالب کرنے والے بنو. یہ ہے مولانا قرآن سے متعلق مولانا کے بیان کا مفہوم. اور سنت کا مطلب ہے کہ قرآن تو اصول کی کتاب ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بالکل ویسے ہی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں
علم کی سطح پر قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، بسر کرنا بھی ہے، اور بسر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ عمل بنانا ہے، نمونہ عمل بنانا ہے۔ اور مولانا مودودی 20ویں صدی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے 20ویں صدی کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا نمونہ مولانا کی پوری شخصیت۔ ہمیں اس کے لیے کہیں جمعیت اور جماعت کے لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 20ویں صدی میں، اور 20ویں صدی تو ابھی ختم ہوئی ہے، 21ویں صدی ابھی شروع ہوئی ہے، 21ویں صدی میں اسلام کو کیسے بسر کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو مولانا مودودی کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرما لیں، اس طرح بسر کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی طرح کے لیے عرض ہے کہ ہم پہلے جمعیت کا ذکر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جمعیت کے صاحبین ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں نئی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، اسلامی جمعیت طلباء کے قیام سے ذرا پہلے پاکستان کے تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یہ صورتحال تھی کہ وہاں وہ نسل کھڑی ہوئی تھی جو اپنے دین پر نہ عمل کر رہی تھی بلکہ اس پر شرمندہ تھی، اور ان میں سے کوئی لیننزم کا اور مارکسزم کا علمبردار تھا، کوئی ماؤزم کا علمبردار تھا، کوئی مغرب کا پیسہ تھا، اور وہاں داڑھی رکھ کر اور برقع اوڑھ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا مطالعے کی طرف۔ یہ میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا، سامنے کا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ 1960 کی دہائی کے، 65 کی دہائی کی، 70 کی دہائی کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں، یہ پورے تعلیمی اداروں کا ماحول تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت نے کیا کیا؟ جمعیت نے یہ کیا، اس نے نظریے کے مقابلے پر بہتر نظریہ پیدا کر کے دکھایا۔ اس نے مطالعے کے میدان میں زیادہ بہتر مطالعہ پیش کیا، اس نے کردار کے دائرے میں زیادہ بہتر کردار پیش کیا، اس نے تنظیم کے دائرے میں بہتر تنظیم پیش کر کے دکھائی، اس نے نعرہ سازی کے دائرے میں بہتر نعرہ تخلیق کر کے دکھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جمعیت پورے تعلیمی نظام کے اوپر چھا گئی، اور اس نے وہاں وہ نسل لا کر کھڑی کر دی جو اسلام پر خواہ عمل کرنے والی نہ ہو، لیکن وہ اسلام پر فخر کرنے والی ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہوگا کہ یہ بہت کم عمل کرتا ہے، 40%، 30%، 30%، 60% عمل کرتا ہے اسلام پر، لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو اسلام کو حق نہ سمجھتا ہو اور اس پر فخر نہ کرتا ہو۔ یہ کارنامہ اسلامی جمعیت طلباء نے انجام دیا۔ اگر جمعیت تعلیمی اداروں میں کام نہ کرتی تو کئی نسلوں کو کافر اور مشرک ہونے سے اور لادین ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ یہ جمعیت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے بیان کے لیے بھی ایک وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کی۔ اور جماعت اسلامی کی نظریاتی جدوجہد کا، اس کی نظریاتی جدوجہد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ یعنی 30-40 سال مجھے ہو گئے اخبارات پڑھتے ہوئے انگریزی میں، اس میں ہر 15-20 دن کے بعد، 1-2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مضمون چھپتا ہے جس میں کہا جاتا ہے بھائی پاکستان اسلام کے نام پر نہ بنا تھا، نہ اس کو اسلامی ہونا تھا، یہ تو سیکولرزم کے لیے بنا تھا۔ یہ سارا چکر اسلام اور پاکستان کے باہم انصلاح کا، یہ مولانا مودودی کا اور جماعت اسلامی کا چلایا ہوا چکر ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ مجھے ہندوستان کے ایک ممتاز صحافی ایم جے اکبر کا ایک آرٹیکل یاد آیا جو کچھ عرصے پہلے ڈاٹ میں چھپا تھا۔ ایم جے اکبر نے اس میں کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہے پاکستان کا فادر آف دی نیشن، اس کا نام ہے محمد علی جناح۔ محمد علی جناح خود بھی سیکولر تھا اور وہ پاکستان کو سیکولر ریاست ہی بنانا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ہے فادر آف دی نیشن اور ایک ہے گاڈ فادر آف دی نیشن۔ گاڈ فادر آف دی نیشن کا نام ہے مودودی۔ وہ پاکستان کو اسلامی بنانا چاہتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان بنایا تو جناح نے، لیکن
جنا کے پاکستان میں جنا کا نیریٹو نہیں چل رہا ہے، مودودی کا نیریٹو چل رہا ہے، اور وہ جھوٹ بولا، اس نے کہہ کر جھوٹ بولا۔ مولانا مودودی قائد اعظم کی پوری زندگی سے آپ سیکولرزم کا لفظ جملہ تو کیا لفظ بھی نکال کر نہیں نکال سکتے۔ مولانا نے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان اسلام کی تجربہ کا ہوگا کسی سے، اور ایک امریکی صحابی نے ان سے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا پاکستان، انہوں نے کہا ہمیں کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن موجود۔ میں آپ کو 50 ایسے بیانات دکھا سکتا ہوں قائد اعظم کے، جس میں اسلام اور اسلامی تہذیب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، قرآن مجید پر گفتگو کی ہے۔ قائد اعظم پاکستان کو اسلام کے نام پر ہی انہوں نے حاصل کیا، اور اسلام کے نام پر ہی وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا مودودی سیکولر لوگوں کے نزدیک کتنے امپورٹنٹ آدمی، آپ کو اہمیت سمجھتے ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے بھائی مولانا مودودی ہمارے تو آدمی نے کیا عظمت ہوگی، آپ کو پتہ ہے کوئی دوست ہو آپ کا اگر اس کو نوبل پرائز مل جائے تو آپ کو لگے گا یہ کل تک تو اس کو ٹھیک طرح سے منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا، اس کو نوبل پرائز مل گیا، گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے۔ اس طرح کوئی اس کو گردانتا نہیں ہے، نہ کوئی بڑا گردانتا ہے نہ چھوٹا گردانتا ہے، نہ بھائی اس کا قائل ہوتا ہے نہ بھتیجا اس کا قائل ہوتا ہے، ٹال دیتے ہیں اس کو۔ ہم نے مولانا مودودی کو گھر کی مرغی بنایا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے مولانا مودودی گھر کی مرغی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ملک اگر اسلامی بنا ہے تو وہ مودودی کی وجہ سے بنا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی ایک بہت شاندار جدوجہد ہے جس نے پاکستان کے اندر اسلام کے غلبے کو ممکن بنایا، قرارداد مقاصد منظور کرائی، ایک اسلامی آئین وضع کر کے دکھایا۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران طبقے نے آئین کو اسلام کی کا قید خانہ بنا دیا، مطلب وہ اسلام کو آئین سے نکلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ اس کو یہ رکھو، اسلام کو آئین اس میں یہ رکھو، نکلنے نہیں دیتے۔ جماعت اسلامی، اور آپ کو یاد ہے میں مزدور انجمنوں کا ذکر تو بھول گیا، مزدور انجمنوں میں بالکل جس طرح تعلیمی اداروں میں سیکولر اور لبرل لوگوں کا تو پتہ ہے، اسی طرح مزدور انجمنوں میں بھی سیکولرزم کا اور لبرلزم کا اور کمیونزم کا غلبہ تھا، اور وہاں پر بھی مولانا کی قائم کی ہوئی مزدور انجمنوں نے ان کو چیلنج کیا، اور جتنے بڑے پاکستان کے ادارے ہیں، ہو پی آئی اے ہو، پاکستان اسٹیل مل ہو، ریلوے ہو، تمام بڑے اداروں میں ہم نے ان کی مزدور انجمنوں کو شکست دے کر دکھائی، اور وہاں پر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور وہاں وہ مزدور ہم نے پیدا کیے جو اسلام پر فخر کرنے والے اور اس کے مطابق جدوجہد کرنے والے۔ تو ہم نے یہ سارے کارنامے انجام دیے دو اصولوں کی بنیاد پر، ایک ہے تقویٰ اور دوسرا ہے ہماری علمی فضیلت اور ہماری نظریاتی جدوجہد۔ یعنی مشکل کیا ہوئی، 1991 میں سوویت یونین ختم ہو، کمیونزم تحلیل ہو گئی، اور ہم لمبی تان کر سو گئے۔ وہی نظریاتی کشمکش تو ختم ہو گیا ہے کہ امریکہ ایک زیادہ بڑے چیلنج کے طور پر، مغربی تہذیب ایک زیادہ بڑے چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے آ چکی تھی، لیکن ہم نے وہ جو نظریاتی کشمکش برپا کی تھی تعلیمی اداروں میں اور پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی صحافت میں، ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کری اور نظریاتی کشمکش کو ہم نے تقریباً ترک کر دیا۔ یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ ہم نے اس کو الوداع کہہ دیا، لیکن اس سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا پورا معاشرہ ڈی پولیٹیسائز بھی ہو گیا ہے اور ڈی آئیڈیالوجیکلائز بھی ہو گیا۔ اس کا کوئی نظریہ نہیں، اس معاشرے کا کوئی نظریہ نہیں، اس معاشرے کا اب کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اس کو نظریہ دیا تھا جماعت اسلامی نے، اس کو نظریہ دیا تھا اسلامی جمہوریت طلباء نے، اور اس معاشرے کو اگر کوئی نظریہ دے سکتا ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے، صرف اسلامی جمہوریت طلباء دے سکتی ہے، اس لیے کہ باقی جتنی بھی تنظیمیں اس پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے ووٹ کس بنیاد پر پڑ رہا ہے پاکستان میں؟ آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ یہ ہمارے درمیان اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی بڑی زبردست جماعت ہے، اچھی جماعت ہے، مگر اس کو ووٹ نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے جماعت اسلامی کو؟ ووٹ پڑنے کی ایک بنیاد یہ ہے کہ پنجابی پنجابی کو ووٹ دیتا ہے، سندھی سندھی کو ووٹ دیتا ہے، مہاجر مہاجر کو ووٹ دیتا ہے، پشتون پشتون کو ووٹ دیتا ہے، بلوچ بلوچ کو ووٹ دیتا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل، ٹھیک ہے؟
اس بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے. جماعت اسلامی تو مسلمانوں کی جماعت ہے، مطلب یہ پنجابیوں کی جماعت ہے، نہ یہ پشتونوں کی جماعت ہے، نہ یہ مہاجروں کی جماعت ہے، یہ تو مسلمانوں کی جماعت ہے. اور اس کا جو ووٹ تھا، جبکہ اس کا جو نظریات ووٹ تھا وہ نظریاتی تھا، پہلے دن سے نظریاتی تھا. 1971 میں بھی نظریاتی تھا، آج بھی نظریاتی ہے. یعنی پاکستان، جماعت اسلامی پاکستان کو جو آدمی ووٹ دیتا ہے وہ نظریے کو ووٹ دیتا ہے، وہ کسی لسانی تشخص کو، کسی صوبائی تشخص کو ووٹ نہیں دیتا. ہاں وہ کوئی سرحد ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، کراچی ہو، ہر جگہ جماعت اسلامی کو نظریے کے بنیاد پر ووٹ ملتا ہے. پھر ہمارے یہاں ووٹ پڑتا ہے سرمایہ کی بنیاد پر. جماعت اسلامی کے پاس سرمایہ بھی نہیں. سرمایہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان اور مسلم لیگ نے گزشتہ انتخابات میں اپنی انتخابی مہم پر 10-10 ارب روپے خرچ کیے. کتنے؟ 10-10 ارب روپے صرف اشتہاری مہم کی بات کر رہا ہوں، اشتہاری مہم کی بات. اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس پر 25 کروڑ، 30 کروڑ، 20 کروڑ، 10 کروڑ پیسوں کا خرچ ہو جانا عام بات ہے. جماعت اسلامی کے پاس نہ اتنا بڑا سرمایہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد پر ووٹ پڑا. پھر ووٹ پڑ رہا ہے، اگر مذہبی جماعتوں کی بات کریں، ووٹ پڑ رہا ہے دیوبندی یا بریلوی کی بنیاد پر، شیعہ اور سنی کی بنیاد پر ووٹ پڑ رہا ہے. پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے؟ ووٹ پڑ رہا ہے. پھر ووٹ پڑ رہا ہے الیکٹرلز کی بنیاد پر. کچھ الیکٹرلز ہیں ہمارے پاس، وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، تب بھی جیت جاتے ہیں. وہ مسلم لیگ میں چلے جاتے ہیں، تب بھی جیت جاتے ہیں. وہ تحریک انصاف میں چلے جاتے ہیں، تب بھی جیت جاتے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس نہ کبھی الیکٹرلز تھے، نہ ہیں، نہ ہونے چاہیے. اس لیے کہ وہ سرمایہ کے لیے سیاست کرتے ہیں، وہ مال کے لیے، دولت کے لیے سیاست کرتے ہیں. پھر ہمارے یہاں سیاست ہوتی ہے کس کے پیچھے؟ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے پیچھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں. 25 سال پہلے نہیں یاد کے لیے، اور خدا کرے کہ آئندہ بھی نہ ہو. جماعت اسلامی کا ووٹ ہمیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں گے نا. کسی طبقے سے کیوں مانگیں گے ہم؟ کسی ادارے سے کیوں مانگیں گے ہم؟ اللہ سے مانگیں گے. اور مسلمان کے لیے یہی سبا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مانگے، کیونکہ وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے. وہی اس کو ناکام کرتا ہے، وہی اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. انسانوں کی بس کی بات تھوڑی ہے، انسان کسی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے مانگے. تو جماعت اسلامی ایک نظریاتی قوت تھی اور اس کو نظریاتی قوت ہونا چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں، یہ جو نظریاتی جدوجہد ہے یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں بھائی، یہ میرا آپ کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر نظریہ ختم ہو گیا، اگر نظریہ ختم ہو گیا تو یہ تو پورا معاشرہ ختم ہو جائے گا. نظریاتی جدوجہد میری اور آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور میں اس کا سرسری طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں. ویسے تو ہمارا اسلام بہت مشہور ہے کہ پاکستانی قوم بڑی مذہبی ہے، جو ہے بھی الحمدللہ جسمانی کی سطح پر، جذبات کی سطح پر ہم اسلام سے منسلک ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ساری خواہشیں، ہماری ساری آرزویں، ہماری ساری تمنائیں مغرب سے متعلق. ہماری سیاست مغرب کے اصولوں پر ہو رہی ہے، ہماری معیشت مغرب کے اصولوں پر چل رہی ہے، ہمارا آرٹ مغرب سے آ رہا ہے، ہمارا کلچر مغرب سے آ رہا ہے، ہماری موسیقی مغرب سے آ رہی ہے، ڈرامہ وہاں سے آ رہا ہے، فلم وہاں سے آ رہی ہے. کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ہم کو پیدا کرنے؟ کوئی بھی چیز نہیں پیدا کرتے. اگر ہم نظریاتی شعور کے حامل نہیں ہوں گے اور ہم معاشرے کو نظریاتی شعور سے آراستہ نہیں کریں گے، آج مغرب جتنا غالب ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، آنے والے کل میں مغرب اس سے زیادہ غالب ہوگا اور اسلام کو بھی معنی بنا کر رکھے گا. یعنی اسلام کو اس بات کا نام تھوڑی ہے نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے اور باقی پوری زندگی آپ کی سماجی زندگی، معاشی زندگی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا میسج یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو عبادت بنانے کی ضرورت ہے. اور صرف پارلیمنٹ کو مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو مسجد ہونا چاہیے. یہ مولانا مودودی کے میسج کا لبلوار ہے، خلاصہ ہے. اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، شعور دیا تھا، علم دیا تھا، دین کی دولت سے سرفراز کیا تھا، تمہیں صلاحیت دی تھی، تمہیں وسائل دیے تھے، تم نے ان کا کیا کیا؟ میرے دین کے غلبے کے لیے تم نے کیا کیا؟ پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا. آج نہیں پوچھے گا تو کل پوچھے گا. ورنہ تو
مرنا تو طے ہے بالکل. آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے, کل نہیں مریں گے تو پرسوں مریں گے. اور خدا سب سے پوچھے گا تم نے میرے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ دین کے غلبے کی جدوجہد ہماری بقا اور سلامتی کی جدوجہد ہے, ہماری اس دنیا کی بقا اور سلامتی کی اور آخرت کی بقا اور سلامتی. اگر ہم نے دین کے غلبے کی جدوجہد میں اپنا حصہ نہ ڈالا, یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جماعت اسلامی پسند نہیں ہے اس دنیا پر یا اس دنیا پر, یہ تو بہت معمولی بات ہے, سرسری بات ہے, سچی بات ہے. جماعت اسلامی میں نقائص آ گئے ہوں گے, اس میں خامیاں پیدا ہو گئی ہوں گی, جمعیت کے اندر بھی عیب آ گئے ہوں گے, کچھ ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کو دور کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے, لیکن ان سے وابستہ رہنا چاہیے, ان کا دست و بازو بننا چاہیے, ان کی قوت بننا چاہیے, تاکہ آپ کا دین آپ کی انفرادی زندگی میں بھی غالب ہو سکے, آپ کی سماجی زندگی میں, آپ کی معاشی زندگی میں, آپ کی سیاسی زندگی میں, آپ کی ریاستی زندگی میں غالب ہو سکے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ آپ سے بھی پوچھے گا اور مجھ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا, میرے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا. ہم یہ کیا کہ بارے میں جائیں گے کہ ہم نے خواہش ہوتی ہے ہماری جماعت اسلامی میں کوئی خامیاں پیدا ہوئی تھی, اس لیے کہ جماعت اسلامی کے سوا اس معاشرے کے اندر کوئی نظریاتی جماعت نہ تھی, نہ اس کے وجود میں آنے کا کوئی امکان ہے. جمعیت کے سوا نہ کوئی نظریاتی طلباء تنظیم تھی, نہ اس کے وجود میں آنے کا کوئی امکان ہے. تو میرا آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, آپشن نہیں ہے کوئی ہمارے پاس بھائی, آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں کہ وہ فلاں وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا, فلاں وجہ سے میں نے وہ کام, کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ نے مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی, میں 10 کتابوں کی اور 20 کتابوں کی بات نہیں کرتا, ایک کتاب بھی آپ نے غور سے پڑھی اور آپ نے اس کے باوجود کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے اور آپ نے نظریاتی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا ہے, تو میں اور آپ مارے جائیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی تجھے پتہ چل گیا تھا کہ حق کیا ہے, مولانا نے تجھے بتا دیا تھا یہ ہے حق اور یہ ہے ہمارے زمانے کا باطل. اور آپ باطل کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, دیکھیے نا باطل کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ ذرا صرف ذرائع ابلاغ اٹھا کر دیکھیں, یعنی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے انگریزی اخبارات میں, خیر اردو اخبارات میں بھی چھپنے لگے, انگریزی اخبارات میں ہر دوسرے دن کوئی ایسا مضمون چھپتا ہے جس میں اسلام پر کھلے عام حملہ کیا گیا ہوتا ہے. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کے تحت بھارتی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دے دی, بھارت میں لیگلائز کر دیا اس کو, ہم جنس پرستی کو, ہومو سیکسوالٹی کو لیگلائز کر دیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ بھارت کی کسی بھی جماعت نے اس کی مخالفت نہیں کی, کانگریس نے اس کو انڈورس کیا, اس کی تعریف کی, بی جے پی نے کوئی بیان نہیں دیا, اس کا مطلب ہے نہیں برتاون ہے وہ بھی اس بات پر. اور میں کالم لکھنے کے لیے بیٹھا, میں نے سوچا نہیں آج ہی لکھوں گا, کل لکھوں گا, مجھے امید ہے کہ کل تک پاکستان کے کسی نہ کسی انگریزی اخبار میں اس کی حمایت میں کوئی نہ کوئی مضمون ضرور چھپے گا. اور آپ کی اطلاع کی غرض سے ایسا ہی ہوا. اگلے دن ڈان جو پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے, اس کے اندر ریما عمر کی کے نام سے عورت کا ایک مضمون چھپا پورے صفحے کا, جس میں اس نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خطے کے تمام ملکوں کی سپریم کورٹ کے لیے ایک مثال ہے, ایک نمونہ ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی وہی کرنا چاہیے جو بھارتی سپریم کورٹ نے کیا. یہ پورے صفحے کا آرٹیکل بتا رہا ہوں میں, پورے صفحے کا آرٹیکل چھپا ہوا. اور جیو کے ایک پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کچھ عرصے پہلے پنجاب کے ایک وزیر نے, پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے یہ بات کہی کہ ہمیں پنجاب کے کالجوں کے اندر اسکارف کو رائج کرنا چاہیے اور اس کے لیے اسی طرح 20 نمبر مختص کر دینے چاہیے جس طرح سی این سی کے لیے ہم کرتے تھے. اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا کہ صاحب یہ کیا بات آپ نے کہی تھی. اور جیو کے پروگرام میں, میں نے آرٹیکل لکھا ہے اس لیے مجھے یاد ہے, جیو کے پروگرام میں حسن نثار نے کھل کر کہا, اس نے کہا کہ بھائی جو پردے کا حکم ہے وہ تو صرف امہات المومنین کے لیے تھا, باقی کسی مسلمان عورت کے لیے تھوڑی تھا. جو آن ایئر کیا میں اس کی بات بتا رہا ہوں. اس طرح کی ہزاروں وارداتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے ملک کے اندر. اسلام کے نام پر آنے والے ملک کے اندر اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. اگر آپ نظریاتی جدوجہد نہیں کریں گے تو یہ تمام غلاظتیں اپنا دائرہ وسیع کرتی چلی جائیں گی اور آپ کو ایک ایسے کونے میں وہ گھسا کر کھڑا کر دیں گے کہ اس کونے کے سوا پھر آپ کے پاس
زندگی بسر کرنے کے لیے اور کوئی گوشہ نہیں ہو. اس سے پہلے کہ وہ منزل آئے، اس سے پہلے کہ اسلام بھی یہاں غربت کا شکار ہو جائے اور ہم بھی غربت کا شکار ہو جائیں، اس سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مولانا مودودی کے اس بھولے ہوئے پیغام کو اپنے شعور کے اندر تازہ کریں اور دامے دربے قدم سخن جمعیت اور جماعت اسلامی جو مدد ہم کر سکتے ہیں، جہاں جہاں اس کے کام آ سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم سے کام آ کر دکھائے، کسی کے پاس سرمایہ ہے تو سرمایہ سے کام کر کے دکھائے، کسی کے پاس تنظیمی اہلیت اور صلاحیت ہے تو تنظیمی اور صلاحیت کے ذریعے سے جمعیت اور جماعت اسلامی کی مدد کریں. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اپنے دین کی، اپنے نظریے کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے، اور کل جب ہم مریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہہ سکیں کہ جو ہمارے بس میں تھا، جو ہمارے ساتھ اس کے مطابق ہم اپنے دین کو واضح کرنے کے لیے جد و جہد کی، اور ہم اسی بات کو مکلف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم کر نہیں سکتے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا. تو جمعیت اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کوئی معمولی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نظریاتی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ بہت قیمتی تعلق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کو وہ اس لائق سمجھتا ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر 7 ارب انسان، 7.5 ارب انسان موجود ہیں، اور 2.5 ارب انسان ایسے ہیں جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے، وہ کفر میں مبتلا ہے. مزید 2.5 ارب انسان ایسے ہیں جنہوں نے خدا کے شریک کی یاد کرنی ہے. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھا ہے، آپ جمعیت سے وابستہ ہوئے، جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے، آپ نے ان کا لٹریچر پڑھا اور ان کی جدوجہد میں شمولیت اختیار کر کے آپ نے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال صرف کیا. تو اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے، اور اس شکر میں اضافے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ.